لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد بیان فرمائے ہیں. میرے محترم دوستوں، دین ایک بڑا سمندر ہے، ایک وسیع میدان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال صالحہ کا جگہ جگہ تذکیہ فرمایا ہے، جن کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ اعمال صالحہ مختلف طریقے کے ہیں. کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اسلامی جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے ایک تہائی دین، یا یوں کہو ایک چوتھائی احکامات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز سے ہے، صدقہ، خیرات، زکات، حج وغیرہ کے احکام سے ہے، اور تین چوتھائی احکامات کا تعلق حقوق العباد سے، معاملات سے، معاشرت سے. آپ نے علماء کرام کی زبان سے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، ہدایہ. ہر عالم دین کو پڑھائی جاتی ہے. جو فضلاء ہے، جو علماء کرام ہے، جو مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھائی جاتی ہے. بڑی ضخیم کتاب ہے. 4 حصوں میں منقسم ہے. اس میں سے پہلا جو حصہ ہے، اس کے اندر نماز کے، زکات کے، روزے کے، حج کے وغیرہ وغیرہ یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو 3 حصے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف معاملات بیان کیے گئے ہیں. صرف اور صرف معاملات بیان کیے گئے، اخلاقیات، معاملات، معاشرات وغیرہ بیان کیے گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم نے جن چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے، وہ تو صرف ایک تیسرا یا ایک چوتھائی حصہ ہے. 3 چوتھائی حصے وہ ہیں جن کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں، یا بس ایک اپنی ذاتی چیز سمجھتے ہیں کہ میری ذاتی، میری پرسنالٹی ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، میرا بہیویئر کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا لین دین کیسا ہے، وہ میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے. حتیٰ کہ کوئی زانی ہوتا ہے، کوئی شرابی ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بندہ
بدکاری کے ملوث ہے، فلاں بندہ شراب پیتا ہے، تو اس کو خود بھی فیل ہوتا ہے، اس کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بدترین مجرم ہوں، بدترین گنہگار ہوں، اور لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، لوگ اس سے دور رکھتے ہیں، اور لوگ بھی اس کی طرف لعن طعن کرتے ہیں، اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن اسی سماج میں، اسی معاملے، اسی معاشرے میں، اسی محلے میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتے رہتا ہے، ہر وقت دوسروں کو لعن طعن کرتے رہتا ہے، بھائیوں کے حقوق کو کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کے حقوق کو پامال کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہے، اس کی بیوی اس سے ناراض ہے. گویا کہ وہ ایک بندہ ہوا ہے جو شراب کے ملوث ہے، زنا کے ملوث ہے، اور دوسرے سے وہ بندہ ہے جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کے معاملات لوگوں سے صحیح نہیں ہے. تو ہماری نظر میں بھی یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ گنہگار ہے، اور ہم اس کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، خود دوسری طرف اٹھاتے ہیں، خود دوسری طرف بیٹھتے ہیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجرم ہے، یہی بندہ گنہگار ہے. جہاں تک یہ بندے کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، حقوق العباد سے ہے، یہ اس کا ذاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے. شریعت کی نگاہ میں دونوں گنہگار ہیں اور دونوں برابر کے گنہگار ہیں، بلکہ کچھ درجہ یہ بڑا مجرم ہے جو دوسرے نمبر کا ہے. کیونکہ جو پہلے نمبر والا ہے اس کو احساس ہے کہ بدکاری میں مجھے مبتلا ہو، زنا کرنے کے مبتلا ہو، اس کو احساس، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے ایک عادت لگ گئی جس کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے. شرابی کو احساس ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، یہ گندا فعل ہے، برا کام ہے، اللہ تبارک نے اسے منع کیا ہے، ایک عادت لگ گئی ہے. لیکن پھر بھی وہ خود بھی لوگوں سے دعا کی درخواست کرتے رہتا ہے، اور اس کے بعد گھر والے بھی علماء کرام سے، اپنی جانے پہچانے والوں سے دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ دعا کیجیے، ہمارے ابا کی عادت لگ گئی ہے، کس طرح چھٹ جائے. گھر والوں کو بھی احساس ہے، اس بندے کو بھی احساس ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ بری لت سے چھٹکارا پا لے گا. کیونکہ اس کو احساس ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے اس بیماری سے شفایاب ہونا ہے. اور دوسری طرف وہ بندے ہیں جن کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرا ہاتھ مت لگا، لائٹ نہیں چلی گئی ہے. دوسری طرف وہ بندے ہیں جن کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، وہ بھی کوئی گناہ ہے، میں لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہوں، وہ بھی گناہ ہے، مجھ سے میرے بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، یہ حقوق العباد کے اعتبار سے گناہ ہے. تو میرے محترم دوستو، اس کا احساس ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے العیاذ باللہ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ ان گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا کچھ نیکیاں لے کر، اور جب آخرت پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں تو ان گناہوں کے ساتھ پہنچے گا جس کی وجہ سے جن لوگوں کے حقوق اس نے پامال کیے تھے، وہ حقوق کی عوض میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، اور اگر پھر بھی صحیح کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. میرے محترم دوستو، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کی پابندی کر لی، صوم سلاد کا اہتمام کر لیا، ذکر و اذکار کر لیے، باشرح ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو ہم نے حج کر لیا، صاحب نصاب بنایا ہے تو زکات ادا کر لی، اور یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار ہو گئے. نہیں میرے محترم دوستوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے، ہم دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واقع عثمانی صاحب نے کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے، وہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا، احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا، احسان کا مقام حاصل ہو گیا. وہ کیسے؟ معلوم احسان کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ فیل نہیں کر سکتے ہو، یہ محسوس نہیں کر سکتے ہو، تو ایسا محسوس کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کو دیکھ ہی رہا ہے.
इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करो। अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। गोया कि नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के अंदर हमारी सोच, हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरे सामने है, मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हूँ। और अगर हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है कि हम इस हद तक हमारी सोच पहुंच सके, तो हमें तो जरूर ये तो सोचना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक छोटा सा बेचारा हवालदार, वॉचमैन समझो या हवालदार समझो या ट्रैफिक वाला समझो, उसकी नजर के सामने हम ट्रैफिक के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स है उसको ब्रेक नहीं करते हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला जो कुल कायनात के मालिक, हर चीज के करने वाले, उसकी हमारा ध्यान ये हो कि वो मुझे देख रहा है, तो जाहिर सी बात है हम नमाज के उसूल और नमाज के जो रूल्स है उसको हम जरूर फॉलो करेंगे। आज हम नमाज के हालत में भी हमारा ध्यान कहीं और भटकता है, हमारे हाथ की उंगलियां कहीं और घूमती रहती है, कहीं गुजारते रहते हैं। नमाज के क्या अहकामात हैं, नमाज की क्या शराइत है, नमाज के क्या रूल्स है, उसके आदाब क्या है, उसकी रियायत अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? इस वजह से कि हमें एहसास ही नहीं है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जो आला किस्म का मकाम था कि मैं अपने रब को देख रहा हूं, वो तो हमें हासिल हुई नहीं है। बाकी जो अदना किस्म का मकाम होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो भी हमें हासिल नहीं है। एहसास है, लेकिन कब? थोड़ी देर के लिए आता है, फिर बाद में चला जाता है। थोड़ी देर ध्यान रहा तब तक है, बाद में फिर चला जाता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद समझो या शागिर्द समझो, वो कहने लगे कि मुझे एहसान का मकाम हासिल हो गया है, यानी अब मैं नमाज पढ़ता हूं तो इस सोच के साथ, वो थिंकिंग के साथ पढ़ता हूं कि मैं अपने रब को देख रहा हूं, पूरी लगन के साथ पढ़ता हूं, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता हूं, और ऐसा पढ़ता हूं गोया कि मेरी आखिरी नमाज है और मेरा रब मेरे सामने है और मेरा रब मेरी नमाज का इम्तिहान ले रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम अता फरमाया। लेकिन आगे कहने लगे कि तुम्हें नमाज के हालत में ये मकाम तो तुम्हें हासिल हो गया, अब ये मुझे बताओ कि तुम नमाज की हालत को छोड़कर, नमाज को छोड़कर, मस्जिद को छोड़कर अपने कारोबार में जाते हो, अपने बीवी बच्चों में जाते हो, तब तुम्हें ये मकाम हासिल है कि नहीं है? फरमाने लगे नहीं, वहां तो अपने जो बीवी बच्चों में चला जाता हूं तो फिर ये कैफियत मेरी बाकी नहीं रहती है, ये कैफियत मेरी बाकी नहीं रहती है, फिर मैं दुनियादार बन जाता हूं। फरमाया फिर नहीं, तुम्हें एहसान का मकाम हासिल नहीं हुआ, एहसान का मकाम हासिल नहीं हुआ। कहने का मकसद ये था कि हम कहीं भी रहें, चाहे मस्जिद में रहें, मस्जिद से बाहर रहें, घर में रहें या बिजनेस की जगह पे रहें, तिजारत में रहें, दुकान पे रहें, कहीं भी रहें, हमारी नजर ये होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे, मैं अपने रब को देख रहा हूं और मेरा रब मुझे देख रहा है। यानी नमाज की हालत में हमारी जो कैफियत होनी चाहिए वो हर जगह वही कैफियत रहनी चाहिए। जिस तरह नमाज के हालत में रहते हैं तो हम अपने रब को देखते हैं, अपना रब हमें देखता है और अपने रब के एक हुक्म को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़े के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, दुकान पे रहते हुए भी, अपने मकान पे रहते हुए भी, अपने मकाम पे रहते, अपने घर पे रहते हुए भी मेरे रब का कोई जरूर हुक्म है और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर कोई सुन्नत तरीक़ा है। इसी वजह से कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। महज इबादत मीन्स महज अपनी इताअत के लिए पैदा फरमाया। जाहिर सी बात है 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला को बंदा इबादत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके साथ और बहुत सारी जरूरियात लगी हुई है। अपने पेट की जरूरियात है, बच्चों की पेट की जरूरियात है, बीवी बच्चों की जरूरियात है, माँ बाप के हुकूक है, बहुत सारी जरूरियात उसके साथ लगी हुई है। तो कंप्लीटली 24 घंटा वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं कर सकता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ इबादत का माना है इताअत के।
معاملہ صاف ہو گیا کہ اس کو 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات جس جگہ کے اعتبار سے ہیں ان احکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے. اسی کا نام ہے اطاعت اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اسی وجہ سے میرے محترم دوستو دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے احکامات بیان فرمائے ہیں, زکوٰۃ کے احکامات بیان فرمائے ہیں. نماز کے احکامات تقریباً 73 جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. اور اتنی ہی جگہوں پہ تقریباً نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. دیکھیے بس نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھوڑ دی. آگے جب طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بتلائیں گے اسی طریقے سے نماز پڑھنا. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھوڑ دیا. زکوٰۃ ادا کرو, وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کب واجب ہوگی, صاحب نصاب کب بنے گا, کتنے ماہ میں کتنی زکوٰۃ ہے, کن لوگوں کے پاس زکوٰۃ واجب ہے, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کی چیزیں بیان کر دیں گے, اس کو تم فالو کرتے رہنا, بس اسی کے حساب سے عمل کر لینا. لیکن میرے محترم دوستوں جب باری آئی حقوق العباد کی, بندوں کے حقوق کی, ماں باپ کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, اور بیوی کے حقوق کی, اور شوہر کے حقوق کی باری آئی, میرے محترم دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر جس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اہم ترین عبادت کو عام طور پر بیان کر دیا, جس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسے بنیادی حکم کو عام طور پر عمومی طور پر بیان کر دیا, اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کو, بچوں کے حقوق کو, والدین کے حقوق کو, بندوں کے حقوق کو کھول بیان فرمایا. کھول کے ایک چیز کو بیان فرمایا ہے. ماں کے بعد بتا دیا کہ بچوں کو کتنے دن تک دودھ پلانا ہے, کب تک دودھ پلانا ہے, وہ دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. اگر ماں دودھ پلانے سے منع کر دے تو اس دودھ پلانے کی مزدوری کون دے گا. عورت کے حقوق کو بیان کر دیا, عورت کے اوپر نان نفقہ کی ذمہ داری کس کی, اس کے کھلانے کی ذمہ داری کس کی, اس کے کپڑوں کی ذمہ داری کس کی, اس کو کیسے رکھنا ہے. اگر کوئی شرارت عورت سے ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کتنا پنشمنٹ کرنا ہے, کب تک پنشمنٹ کرنا ہے. اگر نباہ ہو جائے تو کیا صورت ہے, نباہ کی شکل نہ ہو تو پھر کتنی میٹنگز لینا ہے. وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کھول بیان کرنا. عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق. ماں باپ کے حقوق کو کب تک فالو کرنا ہے اور کس حد تک برداشت کرنا ہے. ماں باپ سے بات کرنی ہے تو کیسی بات کرنی ہے, کتنی اونچی آواز سے بات کرنی ہے. یہاں تک فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَقْضِيَنَّ. آگے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرنا ہے, اور اما یبلغن احدکما, کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تمہاری پاس بڑھاپے کی حالت میں, دونوں یا دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس پہنچ جاوے تو تمہیں ولا تقل لهما اف. کیا فرمایا, گالی گلوچ بہت دور کی بات, لعن طعن بہت دور کی بات, چلانا ڈانٹنا ڈپٹنا بہت دور کی بات, ان کی باتوں کو اگنور کرنا, ان کی باتوں کو ان کے منہ پہ دیر مارنا بہت دور کی بات. ولا تقل لهما اف, حالانکہ عربی لفظ نہیں ہے, عربی لفظ نہیں ہے, لیکن ایک محاورے کا کہا کہ اف بھی مت کرنا. اف بھی ہم کہتے ہیں نا, اف بھی مت کرنا, خاموش, اف بھی مت کرنا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, خاموش چپ چاپ رہو. تو عربی لفظ نہیں ہے, ایک محاورے کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو اسی لفظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں استعمال فرمایا ولا تقل لهما اف, ان کو اف بھی مت کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو, زکوٰۃ کو, حج کو,
دوسرے معاملات کو جو اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی حقوق تھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ ان حقوق کو لے کر ڈیپ میں نہیں گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھوڑ دیا کہ میرا نبی جیسا بتایا ویسا کرتے رہنا. جہاں تک باری آئی حقوق العباد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو انتہا کو بتا دیا, ابتدا کو بتا دیا, درمیان کو بتا دیا. تمہیں کتنا برداشت کرنا ہے, کس حد تک برداشت کرنا ہے اور کتنا بولنا ہے. فرمایا ولا تقل لهما اف, اف بھی مت کرنا. ساری سی بات ہے. اس سے پہلے کی جو چیزیں تھیں ڈانٹنا, ڈپٹنا, ان کی باتوں ان کے منہ پہ اگنور کرنا, ریجیکٹ کرنا, ان کے منہ پہ مار دینا, ان کو اپنے گھر سے نکال دینا, ان کی علاج نہ کرانا, بے مددگار ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دینا, وہ ساری چیزیں بہت دور کی بات. تو میرے محترم دوستو, یہ حقوق العباد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں. اب ان حقوق العباد میں سے ہم کتنے حقوق ایسے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ میں خود جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. لیکن اتنی بات تو یہ ہے, اتنی بات پکی ہے کہ جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے پکڑ ہونی ہے ٹھیک اسی طرح حقوق العباد کی بھی پکڑ ہونی ہے. ہاں, دونوں کی پکڑ کے اندر ڈفرنس یہ ہے کہ حقوق اللہ تو ایسے حقوق ہیں کہ اگر بندے سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں, بندے سے کچھ اللہ کے حقوق پامال ہوئے ہیں, تو امید یہ ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. لیکن اگر ہم نے حقوق العباد کو ضائع کیے ہیں, بیوی کے حقوق کو, بچوں کے حقوق کے, بھائیوں کے حقوق کو, بہنوں کے حقوق کو, والدین کے حقوق کو, پڑوسیوں کے حقوق کو ضائع کیے ہیں, تو میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تب تک ہمیں معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حقوق ہمیں معاف نہ کر دیں. اور صاحب حقوق کے معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں. دنیا کے اندر ہم نے کسی کے حق کو معاف کرا دیا, بہت ہی آسان ہے. جہاں تک ہم سوچیں گے کہ آخرت میں ہم دیکھ لیں گے, نپٹ لیں گے, نہ منا لیں گے, تو میرے محترم دوست آخرت میں تو ہر بندہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جنت کو دیکھے گا کہ اس کی ایک جنت ہے, اس کی ایک جنت ہے. اس کے اوپر یہ دیکھے گا کہ اس کے اوپر ایک بہت اونچی جنت ہے, بہت خوبصورت ہے. باری تعالیٰ سے پوچھے گا, باری تعالیٰ اس کی عمر میری عمر کے برابر ہے, میں جتنے عبادت کرتا تھا اتنی یہ بندہ عبادت کرتا تھا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جتنے میں عبادت کرتا تھا اتنی وہ عبادت کی, دونوں برابر سرابر, عبادت برابر سرابر, عمر برابر سرابر. پھر اس کی جنت میرے سے اتنی زیادہ اعلیٰ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس صرف فرق یہ ہے کہ اس کی نیکیوں میں اور تمہاری نیکی میں ایک نیکی کا ڈفرنس ہے. اس کی ایک نیکی زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کو مقام مل گیا. تو میرے محترم دوست ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر کسی بندے کو کوئی نیکی کمانے کا موقع ملے گا تو بندہ مس کرے گا, جبکہ اس کے بعد اختیار بھی ہو. اور اختیار کس طرح سے ہوگا؟ وہ اس وقت کے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یا نماز پڑھ کے نیکی حاصل نہیں کر پائے گا. اس کے بعد نیکیوں کو جمع کرنے کا ایک ہی ٹرک ہوگی اس کے بعد. کون سی ٹرک؟ کہ دنیا میں اس کے اوپر جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ پیش کرے گا اور جو ظالم لوگ ہیں ان سے انصاف کا تقاضا کرے گا. باری تعالیٰ فلاں نے مجھے گالی دی تھی, میرا حق چھین لیا تھا, میرا مال رسید کیا تھا, میری زمین حق کر لی تھی, مجھے اس طریقے سے ستایا تھا, آج میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائے. اب بتاؤ کہ وہاں تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ مقام ایسا ہوگا کہ نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا, نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا, نہ ماں اپنے بیٹے کو پوچھے گی اور نہ بیٹا اپنے ماں کو پوچھے گا. کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہر نفسی, ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی, ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے حقوق دوسروں کے اور سے لینا باقی ہوں گے وہ کیسے چھوڑنے والے ہیں؟ تو ہم امید کیسے کر سکتے ہیں کہ اس وقت آخر میں دے دیں گے؟ وہاں تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے, وہاں کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سارے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں, ورنہ آخرت کے جو انجام ہے, آخرت کے جو مقام ہے, بڑا خطرناک مقام ہے. اس کے بعد میرے محترم دوستو حقوق العباد کی جو بات چل رہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد بیان فرمائے ہیں. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق العباد کو جو بیان فرمانا شروع کیا
تو حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حقوق بیان فرمائے، میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق کو بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق کو. کیونکہ میرے محترم دوستو، آج اگر سب سے زیادہ حقوق کا ضیاع ہے، سب سے زیادہ اگر حقوق کسی کے ضائع ہوتے ہیں تو وہ عورتوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. ایک باپ ہوتا ہے وہ بھی بچیوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے وہ بھی اپنی بہنوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، اور ایک شوہر ہوتا ہے وہ بھی اپنی بیویوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے. بھائی لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے، بہنوں کو یا کچھ دے کے راضی کر لیتے ہیں، بہنیں بیچاری بہانے میں مجبوری راضی ہو جاتی ہے. وراثت کے اندر جتنا بھی باپ نے مال چھوڑا تھا سارے مال کے اوپر باپ کا قبضہ ہوتا ہے، پورے مال کے اوپر کس کا قبضہ ہوتا ہے؟ باپ کا قبضہ ہوتا ہے. اور باپ بھی ظالم بنتا ہے اس وجہ سے کہ سماج میں چلتا ہے کہ پوری پراپرٹی کا حصہ جو ہے بیٹوں کو دیا جاتا ہے، تو اپنی حیاتی کے اندر کچھ چیزیں بہنوں کو دے، کچھ چیزیں بیٹیوں کو دے کر راضی کر لیتا ہے. اور سگنیچر وغیرہ کہا بیٹا میں تم کو جو دینا تھا وہ دے دیا، تمہارا حق نہیں، تم کو جو دینا تھا وہ دے دیا، اب جو باپے ماننا ہے اس میں تمہارا کچھ باپے نہیں، وہ بھائی ہے. تو کس نے حق مانا؟ باپ نے حق مانا. کس نے حق مانا؟ باپ نے اپنے سگی بیٹیوں کا حق مانا. اور پھر بھائیوں کو اس بیس پہ موقع مل جاتا ہے کہ باپ کو جو دینا تھا وہ تم کو دے دیا ہے، اب جو باپ پہ مانتا ہے اس کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، ہر جگہ سے بیویوں کے طور پر بھی، بیٹیوں کے طور پر بھی اور بہنوں کے طور پر بھی ان عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. اس سے وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نساء کے حقوق کا بیان فرمایا. بڑی لمبی روایت ہے، بڑا لمبا باب ہے، شاید ایک دو جمعہ سے نکلیں گے انشاءاللہ، 2-3 جمعہ اسی حقوق کو بیان کرتے ہوئے نکل جائیں گے. تو میرے محترم دوستو، ہم سب سے پہلے لیتے ہیں عورتوں کے حقوق باعتبار شوہر کے، باعتبار شوہر کے. آج میرے محترم دوستو، ہمارے گھر کے اندر کسی اور کی لڑکی جو بہو بن کر، بیوی بن کر آتی ہے، ہم اس کے حقوق کو پہلے پہنچائیں، اس کے حقوق پہچاننے کی کوشش کریں، اس کی ذمہ داریاں پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہم نے اس کو کتنا بوجھ، کتنا بڑھن ڈال کے رکھا ہوا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے پرائے گھر کی لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کر یا بیوی بن کر آئی ہے تو بس ہمیں بہترین قسم کی نوکرانی مل گئی، جس کو ہمیں نہ سیلری دینے کی ضرورت ہے، نہ پگار دینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں اس کے کوئی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ مرتے دم تک ہمارے گھر کی نوکرانی رہے گی، نہ بھاگ کر جا سکتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج یہ ہوٹل میں تو کسی اور ہوٹل میں کل چلی جائے. تو ہمیں اس کی ناراضگی اور رضامندی کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ظاہر سی بات ہے ہوٹل کے اندر کسی نوکر کو رکھتے ہیں تو ہمیں اس کو مطمئن خوش رکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ناراض ہو گیا اور ضد پہ آ گیا تو ہماری ہوٹل کو چھوڑ کر کسی دوسری ہوٹل میں چلا جائے گا. اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اختیار کہیں بھی جا سکتا ہے. اس کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، ہم نے اس کو مار جپٹ کیا، لعن طعن کیا، تو آج ہمارے ہوٹل میں ہے، کل ہماری ہوٹل چھوڑ کر کسی اور کی ہوٹل میں چلا جائے گا. لیکن بیچاری بیوی، ہم اس کے بارے میں مطمئن ہیں، کتنا ہی ظلم کرو، کتنا ہی اس کے باپ کو گالی دے رہے، اس کی ماں کو برا بھلا کہے، کہ کچھ بھی کر دے رہے، کتنا ہی اس کو بوجھ ڈالے، لیکن گارنٹی وہ ہمارے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ کی بھی کوئی عزت ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ کی بھی کوئی عزت ہے، وہ ہم سے نکاح کر کے آئے گی، اب وہ ہمارے گھر کے اندر پلے گی، بڑھے گی، اور ہمارے گھر کے اندر ہی سڑتی رہے گی، لیکن ہمارا گھر چھوڑ نہیں سکتی. تو ہم دل کھول کر اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. میرے محترم دوستوں، ذرا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی پرائی لڑکی بہو بن کر یا بیوی بن کر آتی ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے اور اس کے ذمہ داریاں کیا ہے. کتابوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر پرائی لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کر اور بیوی بن کر آتی ہے، وہ عورت کے حقوق تو دور کی بات، اس کے اپنے خود کے جنے ہوئے بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دے گے تو بھی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کسی دائیا کا انتظام کرے، کسی دودھ پلانے والے کا انتظام کرے اور اپنے بچوں کو دودھ پلائے.
سنو، کان کھول کر سن لے رہے. میرے کپڑوں کو استری کرنا، میرے لیے کھانا پکانا، گرم گرم روٹی پکا کر کھلانا، میرے بچوں کی اسکول کی تیاری، ٹیوشن کی تیاری، عربی بھیجنا، عربی سے لانا لے جانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو کھانا پکا پکا کے کھلاتے رہنا، ان کی ہر کڑوی کسیری کو سننا، یہ بہت دور کی بات ہے. خدا پاک کی قسم، ان میں سے کسی ایک کی بھی ذمہ داری آنے والی بیوی کے اوپر اور آنے والی بہو کے اوپر نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے رہتی ہے، نہیں اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر. ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری بیوی آنے والی بہو کے اوپر، آنے والی بیوی کے اوپر نہیں ہے. ماں باپ کی تو بہت دور کی بات. میں نے آخری حد بیان کی. کیا بیان کی؟ کہ اس کے خود کے جنے ہوئے، اس کے اپنے کوکھ سے، اپنے پیٹ سے جنے ہوئے بچے کی بھی اگر وہ خوشی سے منع کر دے اور منع کر دے کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو بھی اس بچے کے باپ کے اوپر یعنی کہ اس کے شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. اور آج ہماری جو معاشرے کی ہماری جو بیویاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بہویں ہیں، ہمارے کیا کیا نہیں کرتی ہے، کیا کیا نہیں کرتی ہے. میرے محترم دوستو، جنت کے حوروں کا ہم نظارہ اور تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، ان کو پانے کی تمنا کرتے ہیں. خدا پاک کی قسم، یہ ہماری مشرق کی جو عورتیں ہیں وہ ہمارے دنیا کی حوریں ہیں، دنیا کی حوریں ہیں. قدر کر لے رہے، قدر کر لے رہے. اگر عورتوں کا مزاج دیکھتے ہیں مغرب میں جا کے دیکھ لو، اگر ان کے بات گندی ہے لیکن بولنی پڑے گی، اگر ان کے شوہر 10 جگہوں پہ جا کے منہ مارتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی کہیں بھی جا کے اپنی ضروریات کو پوری کر لیتی ہیں، کہیں بھی جا کے اپنی ضروریات کو پوری کر لیتی ہے. ان کو اس سے کوئی کیئر نہیں کہ ان کا شوہر، ان کا آدمی کیا کرتا ہے. اگر وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی جی لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، کان کھول کر سوچیں کہ اگر ان کے شوہر 10 جگہوں پہ جا کے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو کس سے پورا کرتے ہیں؟ اسی سماج کی عورتوں سے پورا کرتے ہیں نا. تو وہ عورتیں کس کی ہوگی؟ کسی نہ کسی کی بہنیں، کسی نہ کسی کی بیویاں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے ان کی عورتیں بھی تو کہیں نہ کہیں جاتی ہوگی. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ماحول کی، جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا جو ماحول ہے، بڑا پاکیزہ ماحول بنایا ہے، بڑا پاکیزہ ماحول بنایا ہے. ہم کئی مہینے تک اپنے گھروں سے دور رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی کو جس حال میں چھوڑ کے گئے تھے اسی حال میں رہے گی، اسی حال میں رہے گی انشاءاللہ. اتنی باوفا ہوتی ہے، اتنی وفا شعار ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر کسی کو انٹری نہیں کرنے دیتی. میرے محترم دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مالدار ہونا، مال ہونا، یہ بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان دی ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اس کے بعد اگر ایک عظیم ترین نعمت ہے تو وفادار عورت کا ہونا، یہ بھی ایک عظیم ترین نعمت ہے. جس کے اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم کھلم کھلا مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، کھلم کھلا پھر اطمینان کے ساتھ مسجد بیٹھے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ 12 10 14 گھنٹہ ہم گھر سے باہر رہتے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کیا حال ہوگا. کیوں؟ میرے گھر کی عورت، میری لائف پارٹنر میرے سے مطمئن ہے، میرے ساتھ باوفا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی. ہم لوگ تھوڑا بھٹکتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سماجی کام وغیرہ کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تبارک نے جو مقام عطا فرمایا اس کے اعتبار سے بھی. الا ماشاءاللہ ہزاروں میں کبھی ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے، ہزاروں میں ایک مسئلہ یا لاکھوں میں ایک مسئلہ. کیونکہ ابھی تک شاید 2-3 مسئلے میرے سامنے آئے ہیں اس لیسن سے، جبکہ تقریباً اس منصب پہ تقریباً 10-12-15 سال سے فائز ہوں. اس کے باوجود بھی 2-3 مسئلے آئے ہیں تو کوئی اس کا پرسنٹیج ہوا ہی نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر سے کوئی پرسنٹیج نہیں ہوا. لیکن پھر بھی جو مسئلے مسائل میرے سامنے آئے تھے، بیچارے وہ شوہر اتنے پریشان تھے کہ وہ گھر کی چوکھٹ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر جیسے ہم گھر کی چوکھٹ کو چھوڑتے ہیں فوراً ہماری بیوی فلاں کے کانٹیکٹ میں چلی جاتی ہے، فلاں بندہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے یا ہماری بیوی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے.
اتنے زیادہ ڈپریشن کے مبتلا، اتنے زیادہ ذہنی مرض کے مبتلا کہ وہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے اپنی وائف کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اور آج ہم 12 24 گھنٹہ 24 دن کئی مہینے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر اپنی بیوی کو لے کر خیال تک نہیں آتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے۔ تو میرے محترم دوست، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی؟ ٹائم کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر بھی یہ جو ٹاپک بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیاوی حقوق کو ہمارے گھروں کے اندر جو دیا ہے اس کی قدر لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا